پی ڈی ایم سینٹ انتخابات کے بعد روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ سینٹ انتخابات کے بعد پی ڈی ایم کے سامنے ممکنہ چیلنجز کا ایک کٹھن راستہ منتظر ہے۔ اس امر پر وقتی خوشی تو ہو سکتی ہے کہ موجودہ نظام مسترد ووٹوں، غائب کیے گئے انتخابی عملے اور واٹس ایپ قسم کے انصاف پر مبنی ہے، مگر اخلاقی بنیاد کو کھوکھلا ہوتے دیکھ کر شادیانے بجانا عملی سیاست کے مسائل کا حل نہیں۔ ویسے بھی پیپلز پارٹی، جس نے صادق سنجرانی کو 2018 میں 12 مارچ کو سینٹ چیئرمین بنوا کر اصولوں کی فتح کا اعلان کیا تھا، اب ان کے مخالف اپنے امیدوار کی ہار کا رونا کیسے رو سکتی ہے؟ پہلا بڑا مسئلہ اندرونی اعتماد اور اتحاد کا ہے۔ سینٹ میں اقلیتی جوڑی کی کامیابی کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی پر، پیپلز پارٹی نون پر، مولانا فضل الرحمان ان دونوں پر، یہ دونوں مولانا فضل الرحمان پر اور باقی چھوٹی جماعتیں ان سب پر شک کر رہی ہیں۔ وہ ہر کسی کا خیال ہے کہ دوسرے نے نیچے سے سیڑھی کھینچ لی، ہو سکتا ہے سبھی نے دوسرے کو گرانے کا بندوبست کیا ہو، مگر کون یہ تحقیقات کر کے سچ سامنے لائے گا؟ صادق سنجرانی کے پچھلے دور میں اپنی صفوں میں سے بھاگنے والوں کو پکڑنے کے لیے جو احتسابی کمیٹی بنائی گئی تھی، وہ اپنی موت خود مر گئی۔ بھگوڑے نہ پکڑے گئے، کیونکہ اگر بھگوڑے پکڑے جاتے تو بھگانے والوں کا نام بھی سامنے آتا اور اس طرح دونوں جماعتوں کے بڑے ناموں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اسی طرح ان سوالوں کا جواب کون تلاش کرے گا کہ کیوں فاروق چھنائک ووٹوں کی گنتی کے دوران ممکنہ طور پر مسترد کیے جانے والے ووٹوں کو اعتراض اٹھائے بغیر مخصوص ٹوکری میں ڈالنے کے عمل کو خاموشی سے دیکھتے رہے؟ جو قانونی نکات انہوں نے مائک کھول کر سید مظفر شاہ کے سامنے رکھے، وہ اس وقت بیان کیوں نہ کیے جب یہ ووٹ علیحدہ کیے جا رہے تھے؟ اور یہ کیا کہانی ہے کہ 7 مسترد شدہ ووٹ ایک ہی قسم کی غلطی کا نشانہ بنے؟ اگر الیکشن کروانے والے عملے نے ووٹوں سے متعلق بریفنگ میں مہر لگانے کے بارے میں وہ ہدایات دی تھیں جو صحیح ثابت نہیں ہوئی، تو پھر ان ہدایات پر صرف پی ڈی ایم کے ممبران ہی کیوں گمراہ ہوئے؟ مولانا غفور حیدری کے انتخاب میں مسترد ووٹ کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں پر تو سیدھا سادہ انحراف تھا جو 10 ووٹوں کی ہار میں تبدیل ہوا۔ کیا پی ڈی ایم کے جید سیاستدان یہ علم نہیں رکھتے کہ غفور حیدری ایک مقبول امیدوار ہیں یا متنازع؟ سیاست میں پی ایچ ڈی کرنے والے اپنے امیدوار کی وقت نہ بھانپ پائے، کیسے ممکن ہے؟ یہ مشکل سوالات ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ اندرونی اتحاد کے نام پر ان کے جوابات کو قربان کر دیا جائے گا اور پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم پہلے سے اپنی منتشر صفیں درست کر کے آگے کی بات چلائے گا۔ دوسرا چیلنج بہرحال آگے کی بات سے ہی متعلق ہے، یعنی لانگ مارچ۔ تاریخ تو طے ہو گئی ہے، اغراض و مقاصد و سمت و مقام ابھی بھی زیر بحث ہے۔ پارلیمان کے سامنے کیوں نہ جائیں، یہاں جہاں سب جاتے ہیں، مگر پھر جائیں تو جا کر کیا کہیں؟ عمران و قادری دھرنے کی طرح سرکاری املاک پر حملے کریں یا بس بیٹھے رہیں؟ فیض آباد اگر جائیں تو جا کر کیا کریں؟ ٹریفک کو بند کریں، آمد و رفت معطل ہو اور اس طرح پریشان عوام کو مزید پریشان کر کے اپنی بنی ہوئی ساکھ کو بٹا لگائیں؟ کیا یہاں پر بیٹھنے سے تحریک لبیک جیسی دستخط شدہ معاہدے کی دستاویز مل جائے گی؟ کیا کوئی پیسے دے کر یہ کہتے ہوئے رخصت کرے گا کہ آپ بھی ہم میں سے ہی ہیں؟ کیا کوئی چھوٹا موٹا استعفیٰ حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا تو بیچ سڑک مٹی پھانکنے کے علاوہ کون سا منافع سیاسی جیب میں منتقل ہوگا؟ پنڈی جانے کی تجویز بیان کرنے میں تو بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر صدر بازار اور جی ایچ کیو میں بہت فاصلہ ہے۔ لاؤڈ سپیکروں کا رخ پنڈی کی طرف موڑ کر اگر بیان ہی دینے ہیں تو اسلام آباد میں پریس کانفرنسز میں کیا برا ہے؟ ایک دن کا لانگ مارچ یا 7 دن کا دھرنا کر بھی لیا گیا تو کیا ہوگا؟ پی ڈی ایم کے نمائندہ نواز شریف کی گجرانوالہ کی تقریر کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس تقریر میں انہوں نے نام لے کر اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے پاؤں پر ڈال دیا۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف نے یہ نام لندن میں بیٹھے لیے تھے اور ایک ہی مرتبہ لیے۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک پی ڈی ایم کی تمام قیادت احتیاط، اجتناب اور بین السطور پیغامات کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے۔ یہ طے نہیں کر پا رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست ٹکر ماریں یا غصے اور تنقید کا مرکز عمران خان کی حکومت ہی رکھیں۔ لانگ مارچ کے حوالے سے بحث طے شدہ تاریخ کے قریب مکمل ہونی چاہیے تھی، ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اعتراض میں ایمان کے تیسرے درجے پر کام کر رہی ہے، یعنی اپنے اعتراضات کو یا تو دل میں رکھے ہوئے ہے یا ایسے بیان کرتی ہے کہ ایک جملہ سمجھ نہیں آتا۔ مولانا فضل الرحمان کا اعتراضی و تنقیدی ایمان دوسرے درجے پر ہونے کے باوجود کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کے جملے اور حملے ختم ہوتے ہوئے جاڑے کی طرح ہے۔
कभी कभार मौसमी तब्दीली टेम्परेचर ऊपर नीचे कर देती है, वरना खामोशी में ही आफियत समझते हैं। ईमान के पहले दर्जे पर मुस्लिम लीग नून को फायज करने की कोशिश की जा रही है। उसको कहा जा रहा है कि अमली सियासी लड़ाई में हर अव्वल दस्ता वो बने, सियासी बुराई को हाथ से रोके। सेनेट इंतखाबात के बाद नून लीग के बहुत से जोशीले अब होश के नाखून तलाश कर रहे हैं। उनको कुछ समझ व अकल आ रही है कि हफीज शेख की हार से मिर्जा मोहम्मद अफरीदी की जीत तक जो मामलात बने वो महज वाकयाती हादसाती नहीं हो सकते। और फिर अगर नवाज शरीफ को मीडिया से गायब करने की पॉलिसी के साथ मरियम नवाज को नैब तहवील में वापस भेज दिया गया तो नून लीग कितना मौसर किरदार अदा कर पाएगी। ये वो अमूर हैं जिन्होंने पीडीएम को अपने नरगे में लिया हुआ है। मुल्क के तीनों ऐवान उनके हाथ से निकल गए हैं। ऐवान ज़ेरी में एतमाद का वोट हो चुका है, ऐवान बाला में मुसरत वोट जीत गए और ऐवान सबसे बाला को चलाने वाले अब पीडीएम को फेंटा लगाने के चक्रों में हैं। यानी हालात बहुत नाजुक हो गए हैं।